السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین، سو خرابی ہے ان کے لیے، یکتبون الکتاب، لکھتے ہیں کتاب، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے، لیشتروا، تاکہ وہ حاصل کریں، بہ ثمنا قلیلا، اس سے قیمت تھوڑی، فویل لہم، سو خرابی ہے ان کے لیے، مما، اس سے، کتبت، جو لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وویل، اور خرابی، لہم، مما، ان کے لیے، اس سے جو، یکسبون، وہ کماتے ہیں۔ تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ اب ویسے تو ہاتھ سے ہی لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہاتھ کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تاکید کے لیے کہ واقعی وہ خود لکھتے ہیں اپنے پاس سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اہل کتاب کا ایک اور گروہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو دین کے معاملے میں بہت زیادہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اپنی باتوں کو اللہ کی بات کہہ کے لوگوں کو بتاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دیکھیں نا کہ مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ کتاب پڑھتے ہیں نہ دین کو جانتے ہیں، لیکن ان کے دل و دماغ میں، خیال میں جو باتیں آتی ہیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جبکہ قرآن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا۔ اور وہ یہ تب کرتے ہیں جب انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ اس کے بدلے کچھ کمائی کر سکتے ہیں، دنیاوی فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال مجھے ایک تجربہ ہوا ہے کہ بعض اوقات نا لوگ کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ہاں ایک لیکچر دے دیں، جیسے کسی کو بھی آپ کہو گے ہمارے لیکچر کر دیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، لیکن جب تھوڑی دیر گزرتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ آپ اس لیکچر میں بھی یہ ضرور بتائیے گا، یہ بات بھی بتائیے گا، یہ بھی بتائیے گا۔ بھئی کیوں؟ اب یہ ہم پہ چھوڑ دینا، مجھ پہ چھوڑ دینا کہ جو ضرورت ہوگی، جو بات مجھے لگے گا کہ یہاں پہ بتانی چاہیے، وہ میں بتا دوں گی۔ تو اس وقت وہ مجھے ڈیڈیکیٹ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چند محسوس باتیں ہوتی ہیں جو مجھ سے کہلوا کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جیسے کہ دو لوگوں کا جھگڑا چل رہا ہے، ساس بہو کا یا کچھ بھی، اگر ساس ترس کرواتی ہے تو وہ اپنی بہو کو سنائے گی کہ ساس کی عزت کریں، یہ وہ۔ دین اس لیے پڑھنا یا پڑھانا نہیں چاہیے کہ اس سے ہم صرف اپنے مطلب حاصل کریں، یا اسے سکھاتے ہوئے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف چند لوگوں کو نشانہ بنائیں۔ بعض لوگوں کا اندازہ کیا ہوتا ہے کہ درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں، لیکن چند محسوس طبقوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ایسا ہے۔ جنرل ٹرم میں جو بات ہونی چاہیے، لیکن پن پوائنٹ کر کے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں کے میں یہ خرابی تھی، فلاں میں یہ خرابی تھی۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمیشہ قرآن کے آئینے میں کہ مجھ میں کیا خرابی ہے۔ کسی پہ بات کرنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا خرابی ہے، ہم کیسے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے، ہم دوسرے کو دیکھیں گے اس میں کیا ہے، اس میں وہ خرابی ہے، اس میں یہ ہے۔ جب انسان کسی کی طرف انگلی کرتا ہے نا، تو وہ تین انگلیاں اس کی اپنی طرف بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگ قرآن کی دین کو نا اپنے محسوس مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات جو باتیں اس میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ اس کو قرآن بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکے۔ تو ان فائدوں کو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ ثمنا قلیلا، یعنی کہ تھوڑی قیمت، تھوڑا فائدہ، کیونکہ اس لیے کہ دنیا کا جتنا بھی فائدہ ہے وہ دراصل تھوڑا ہی ہے۔ وہاں آپ کو اس کے ذریعے کوئی دنیا میں بہت بڑا رتبہ مل جائے، بہت شہرت مل جائے، کوئی مال مل جائے، کچھ بھی مل جائے، لیکن وہ حقیقت میں بہت تھوڑا ہے۔ تو یہ انتہائی نا مکروہ کام ہے کہ کوئی شخص دین کو دنیا کمانے کے ذریعہ بنائے، یا پھر دین کو دنیاوی فائدوں کے لیے سیکھے اور سکھائے۔ اور جو اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ دنیا کا بہت تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو جائے نا یہ تھوڑا ہی رہے گا۔
اب ہلاکت ہے، یعنی کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اب یہاں پہ دوبارہ ہلاکت کی بات کی گئی ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اب جو اس میں سے وہ کمائی کرتے ہیں، یعنی کہ جو مال وہ اس میں سے کما رہے ہیں، وہ فائدے وہ حاصل کر رہے ہیں، وہ ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اس آیت سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے، دین کا علم حاصل کر کے پھر اس کے مطابق لوگوں کو بتانا چاہیے۔ خیالی باتوں پہ یہ نہیں کہنا چاہیے قرآن میں یہ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ دین میں آیا ہے، ہمارے دین میں یوں ہے۔ جب تک آپ کو اس بات پہ یقین نہ ہو جائے تب تک وہ خود سے بات نہ کریں۔ پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ لکھنے پر بھی ہلاکت ہے، یعنی کہ وہ جو لکھ کر جو کمائی کی ہے اس پر الگ سزا ہے، یعنی کہ بعض اوقات خود لکھنا بھی بربادی کا باعث ہے۔ اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان جو کچھ لکھتا ہے، اگر تو وہ اچھا لکھتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، یا آپ نے کوئی کتاب لکھی ہوئی، کوئی آرٹیکل لکھا، اگر اچھی باتیں لکھی ہیں تو جب تک وہ کتاب باقی ہے دنیا میں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، اس پر آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ مثلاً کہ اب یہ قرآن مجید ہے آپ کے سامنے، تو یہ جس نے بھی لکھا ہے، جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، ایک ایک حرف تو اس کی جس کی بھی نگاہ اس پہ پڑتی ہے نا، وہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے۔ اب جنہوں نے غلط لکھا ان کے لیے ہی ہلاکت ہے، تو اس کے اپوزٹ جو اچھا لگے گا اس کے لیے اتنا ہی اجر بھی ہے کہ لکھی ہوئی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، اور پھر انسان بعض اوقات دین کے خلاف یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں بھی لکھتے ہیں۔ بعض کتابیں اسلام کے خلاف بھی لکھی جاتی ہیں، تو کبھی بھی انسان دنیا کی شہرت یا دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں نہ لکھے جو اس کے لیے آخرت میں نقصان دینے والی بن جائے۔ بعض اوقات انسان جھوٹی باتیں لکھ کے چھاپ دیتا ہے کہ لوگوں کو یہ پسند آئیں گی، اور بہت سے رائٹرز کیا کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں جو لوگوں کو پسند ہو، ایسے ہی ہے نا۔ تو ایسے لکھی ہوئی چیزیں بھی چونکہ وہ لوگوں کو بہت پسند ہے، لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، لہٰذا ہماری مجبوری ہے کہ ہم وہی لکھیں گے۔ اگر یہ لکھیں گے تو کتاب بکے گی۔ بعض لوگ محض اس لیے جھوٹ لکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ لکھیں گے تو لوگوں کو اچھا لگے گا، پھر وہ کتاب ان کی زیادہ بکے گی، تو پھر اس سے کچھ حاصل ہوگا، یعنی جو نفع ہوگا، ایسا نفع اگر آپ کو ملین بلینز میں بھی مل جائے نا، تو وہ کیا ہے کہ وہ بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ آخرت میں انسان کے لیے ہلاکت ہے لکھنے والوں کے لیے، خاص طور پر جو کچھ لکھے وہ سوچ سمجھ کے لکھے، ان کا وہ لکھنا دین کے فائدے میں ہے، دین کے دفاعوں میں ہے، تو یہ دین کے خلاف جا رہا ہے، یا پھر اس سے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور یہ دین کو برباد کیا جا رہا ہے۔ قلم جو ہے نا وہ تلوار سے بھی زیادہ پاورفل ہے، اور اس قلم کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں، تھوڑا لکھیں یا زیادہ لکھیں، وہ لکھیں جو صحیح ہے، جو درست ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے اور جو سچ ہے، ہوا وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، ہوا وہ لوگوں کو پسند ہی کیوں نہ۔ اکثر سچی بات لوگوں کو پسند نہیں آتی، کیونکہ اب ان لوگوں کو یہ ہلاکت کا پیغام دیا گیا ہے جو جھوٹی باتیں اللہ کی طرف نام پر منسوب کرتے ہیں، مقصد پیچھے کوئی اور ہوتا ہے کہ دنیا فائدے ہوں گے، دنیا میں ہمیں فائدے ملیں گے، شہرت ملے گی، تو جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وہ ہاتھوں کی لکھائی اور لکھنا، وہ قلم کی موومنٹ، وہ سب ان کے خلاف حجت بنے گا، وہ ان کے لیے ہلاکت، اور جو اس پر نفع انہوں نے کمایا ہے، جو حاصل کیا ہے، وہ نفع بھی ان کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم حقیقت سے آگاہ نہ ہوں، جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہ ہو، تب تک وہ بات نہیں کرنی، خود سے باتیں بنا کر نہیں کرنی۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، جیسے کہ اب ہمیں کوئی چیز نہیں کرنی تو ہم کہیں گے نہیں جی اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں، تو خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ نے وہ باتیں نہیں کہنی جو قرآن میں ہے ہی نہیں، جو دین میں ہے ہی نہیں، تو ہمیشہ بس وہی بات کرنی ہے جو سچ ہو، جو صحیح ہو۔ جزاکی اللہ خیر۔